آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 فقہ ہیں۔ میں نے اپنی کتنی سندھی کی کتاب میں ایک مضمون تھا امام جعفر صادق کے نام سے، اس میں فقہ جعفریہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ فقہ جعفری اہل سنت کے نزدیک فقہ نہیں۔ دیکھو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی یہ امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں سے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، لیکن ان کا فقہ پراپر مرتب نہیں ہوا۔ جیسے داؤد ظاہری ایک گزرے ہیں، بہت بڑے فقی تھے، اسحاق راہوے گزرے ہیں، بہت بڑے فقی تھے، ان کا فقہ 100-200 سال چلا، پھر چلا ہی نہیں، یعنی امت نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ تو امت نے ان 4 اماموں ہی کے فقہ کو فالو کیا ہے، کیونکہ ان کے دلائل بڑے مضبوط تھے اور بہت پاورفل تھے، تو امت انہی پہ آئی ہے۔ تو امام جعفر صادق بھی اہل سنت والجماعت ہی کے امام ہیں، لیکن ان کا مرتب فقہ ہے نہیں۔ اب بہت سی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ پھر جو شیعہ حضرات ہیں وہ حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق کو، ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی ہم تو اپنی رائے دیں گے، وہ فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں انہوں نے، جیسے آپ دیکھو نا حضرت علی کی طرف کتنے اقوال منسوب ہیں۔ میں یہ بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ شیعہ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت میں نہیں ہے، اور شیعہ خود بھی نہیں کہتے ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی، سنی کی۔ 2 بڑے فرقے ہیں نا اسلام میں، ایک سنی اور ایک شیعہ۔ تو یہ تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہونی نہیں چاہیے، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ہے نہیں، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے بھائی، ہے دیکھیے نا۔ اور نبی نے تو فرمایا 72 فرقے ہوں گے، تو آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ 73 فرقے ہوں گے، تو ہے بہرحال۔ اب جب ہیں تو پھر ان میں آپ کو صحیح کی طرف جانا پڑتا ہے نا۔ تو اب 2 بڑے فرقے اسلام میں بہت پہلے سے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ تو سنی کا لفظ نکلا ہے اہل سنت والجماعت سے۔ اہل سنت والجماعت کے کچھ بنیادی اصول ہیں، اس سے وہ انحراف نہیں کرتے۔ تو وہ بنیادی اصول کیا ہے بھائی؟ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ۔ صحابہ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، جن میں خلفائے راشدین کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اہل بیت کو بھی دی جاتی ہے، لیکن علم میں خلفائے راشدین کے فتاوی کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے، جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ فقہ حنفی میں سیدنا علی کے فتوے کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے حضرت ابو بکر سے بھی۔ یعنی فقہ حنفی میں اہل بیت میں جو حضرت علی ہے نا، ان کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ احناف کے بہت سارے فتوے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا، تو کوفہ میں حضرت علی کا فقہ چلا ہے، اور فقہ حنفی بھی کہاں سے نکلا ہے؟ کوفہ سے۔ تو اس میں حضرت علی کے قول کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم اہل بیت کو زیادہ فالو کرتے ہیں، شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زیادہ فالو کرتے ہیں۔ اب وہ خود کمپیئر کر کے فیصلہ کر لو کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے 4 ہی مکاتب فکر ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔